آج کی نوجوان نسل ہالی ووڈ کے فکشنل کیریکٹر سپر ہیرو سے بہت زیادہ متاثر نظر آتی ہے۔ انہیں اپنا آئیڈیل مان کر ان جیسا بننا اور ان جیسا دکھنا چاہتی ہے، یہاں تک کہ ان کے جنون کے اندر کچھ لوگ ایکسٹریم لیول کی سرجریز تک کروا چکے ہیں۔ لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ تمام صرف اور صرف فرضی ہیں۔ پر آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اسلام نے حقیقت میں اس دنیا کو کچھ ایسے سپر ہیروز، جنگجو اور واریئرز دیے ہیں جو کہ میدانی جنگ کے اندر جب اللہ اکبر کہہ کر اترتے تھے تو کوئی بھی شخص ایسا موجود نہیں تھا جو کہ ان کا مقابلہ کر سکے، جنہیں ساری زندگی کسی شخص نے یا پھر ایک بھی میدانی جنگ کے اندر کبھی شکست نہ ہوئی۔ پر افسوس کہ ہماری آج کی زیادہ تر مسلمان نسل شاید ان کے نام اور ان کے کارناموں سے واقف ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسلامی تاریخ کے کچھ ایسے ہی ناقابل شکست جنگجو سپہ سالاروں کا ذکر کریں گے جو کہ میدانی جنگ میں اکیلے ہزاروں کے لشکر پر بھاری تھے۔ نمبر 5، طارق بن زیاد۔ طارق بن زیاد بربر نسل سے تعلق رکھنے والے مسلمان اور بنو امیہ کے جرنیل تھے۔ امی خلیفہ عبد المالک بن مروان کے دور کے اندر انہوں نے 711 عیسوی میں آج کے دور کے اسپین کی مسیحی حکومت پر قبضہ کر کے پورے یورپ کے اندر مسلم حکومت کا آغاز کیا جو تقریباً 800 سالوں تک قائم رہی۔ انہوں نے اپنی فوج کے ساتھ کشتیوں پر شمالی افریقہ کے ساحل سے جبرالٹر کو پار کیا اور تمام کشتیوں کو جلا دینے کا حکم دیا تاکہ کوئی بھی سپاہی میدانی جنگ کو چھوڑ کر نہ بھاگ سکے۔ طارق بن زیاد انتہائی ذہین اور بہادر سپہ سالار تھے۔ انہوں نے اپنی فوج کو اسی ایک پتھر کے قریب اکٹھا کیا جس سے آج کے ٹائم کے اندر جبرالٹر کی چٹان یا جبل الطارق کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اسپینش زبان کے اندر اسے آج بھی جبرالٹر کہتے ہیں جو طارق بن زیاد کے نام سے منسوب ہے۔ پہلی بار طارق بن زیاد کی فتح سے یورپ اسلام کے اندر داخل ہوا۔ جبرالٹر درگزشتہ 300 سالوں سے برطانیہ کے قبضے کے اندر ہے، اور اسی بات سے اسپین اور برطانیہ کا اختلاف آج بھی موجود ہے، اور طارق بن زیاد کا نام تاریخ کے اندر امر ہو چکا ہے کیونکہ 2012 کے اندر برطانیہ کے مرکزی بینک نے جبرالٹر کی حکومت کے لیے 5 پاؤنڈ کی کرنسی نوٹ بھی جاری کیے جس پر طارق بن زیاد کی تصویر موجود تھی۔ یہ اس بات کا اقرار تھا کہ اسپین کی تاریخ کے اندر آج بھی طارق بن زیاد ایک ہیرو کے طور پر امر ہے اور ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ آج اسپین کی کوئی 5.5 کروڑ آبادی میں سے صرف 20 لاکھ مسلمان اور تقریباً 80,000 کے قریب پاکستانی موجود ہیں۔ نمبر 4، صلاح الدین ایوبی۔ الناصر صلاح الدین بن یوسف بن ایوب، جو کہ عام طور پر صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانے جاتے ہیں، ایوبی سلطنت کے بانی اور اس سلطنت کی بنیاد رکھنے والے تھے۔ ایوبی نسل کرد نسل کے مسلم خاندان کی حکومت تھی جس نے 12ویں اور 13ویں صدی کے اندر مصر، شام، یمن، دیار باکر، مکہ، حجاز اور شمالی عراق پر حکومت کی۔ وہ نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ پوری انسانی تاریخ کے مشہور ترین فاتحین، جنگجو اور حکمرانوں میں سے ایک ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے کارناموں کے اندر نور الدین زنگی پر بھی بازی لے گئے جن کے وہ فوجی کمانڈر تھے، اور نور الدین زنگی کی وفات کے بعد وہ حکمران بنے۔ 1182 تک شام، موصل، حلب کو فتح کر کے انہوں نے اپنی سلطنت کے اندر شامل کیا اور صلیبی سردار سے معاہدہ کیا کہ ہم لوگ مل کر امن کو قائم رکھیں گے اور ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے۔ لیکن یہ صلیبی سردار، جس کا نام تھا رونالڈ، انتہائی بدزبان، منافق اور وعدہ خلاف قسم کا انسان تھا۔ یہ باقاعدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کیا کرتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے قسم کھائی تھی کہ اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کریں گے۔ 1186 کے اندر ان تمام صلیبی فوجوں نے ایک ساتھ مل کر حجاز مقدس پر حملہ کیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے انہیں حطین کے مقام پر روک کر بدترین شکست دی، جن میں سے 30,000 عیسائی مارے گئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ سلطان نے رونالڈ کا سر خود اپنے ہاتھوں سے قلم کیا اور اس کے بعد بیت المقدس کی طرف بڑھ گئے۔ مسلسل 1 ہفتے کی خون ریز جنگ کے بعد مسیحیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست کی، اور یوں 88 سال کے بعد یعنی 88 ایئرز کے بعد فلسطین مسلمانوں کے قبضے کے اندر چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے اندر جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اور بیت المقدس کی آزادی ان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی، اور انہیں ہی فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے 1187 کے اندر یورپ کی یونائٹڈ فوج کو عبرتناک شکست دے کر بیت المقدس کو ان سے آزاد کروایا، اور آخرکار 1193 کے اندر دمشق کے اندر انتقال کر گئے۔ انہوں نے اپنی ذاتی دولت کا زیادہ تر حصہ اپنی رعایا کو دے دیا، اور ساری زندگی اتنا سرمایہ بھی جمع نہیں کر پائے کہ حج کر پاتے، حالانکہ یہ ان کی ساری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ انگریز مورخ لکھتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی بہت ہی عجیب قسم کا حکمران تھا کیونکہ باقی دنیا کے بادشاہوں نے اپنے خوف اور جلال کی وجہ سے عزت پائی،
جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے عوام سے محبت اور ان کی تکلیفوں کو دور کر کے۔ نمبر 3، مختار ثقفی۔ مختار ثقفی ہاشمی خاندان سے تعلق رکھنے والے بہادر ذہین اور جنگجو حکمران تھے، اور میدان جنگ میں ان کے مقابلے میں کوئی بھی شخص ٹک نہیں پاتا تھا۔ ان کی بہادری کا خوف پورے عالم اسلام کے اندر پھیلا ہوا تھا، اور مختار ثقفی اسلامی تاریخ کے ان چند حکمرانوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کی شہادت کا بدلہ لیا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر چن چن کر ایک ایک قاتل کو قتل کر کے ان کا بدلہ لیا۔ سینکڑوں قاتلان حسین کو انہوں نے قتل کیا، جس کے اندر شمر بھی شامل تھا، جس نے امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک جسم سے علیحدہ کر کے نیزے پر لٹکا کر دمشق کے اندر بھجوایا تھا، اور ہرملہ بھی، جس نے امام حسین علیہ السلام کے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر کو تیر سے شہید کیا تھا۔ اہل بیت سے ان کی محبت قابل رشک تھی۔ امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے والی فوج کے کمانڈر عمر سعد اور عراق کے گورنر ابن زیاد کے سر کو جب امیر مختار نے امام زین العابدین کو بھیجا، جو کہ بیماری کی وجہ سے کربلا کے اندر شہید ہونے سے بچ گئے تھے، کیونکہ وہ اپنی بیماری کی وجہ سے مدینے میں ہی رہ گئے تھے، تو امام زین العابدین نے امیر مختار کے حق کے اندر دعائے خیر فرمائی۔ اسی طرح سے امام محمد باقر نے کہا کہ مختار کو گالی نہ دو، کیونکہ اس نے ہمارے قاتلوں کو قتل کیا اور ہمارے خون کا قصاص لیا۔ ان کے والد کا نام ابو عبیدہ ثقفی تھا، جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر عراق کی ایک مہم کے اندر سپہ سالار بن کر قیادت کی، جس میں وہ شہید ہو گئے۔ مختار ثقفی کی عبداللہ بن زبیر سے شدید اختلافات کی بنیاد پر جنگ ہوئی، اور ادھر دوسری طرف بنو امیہ کی حکومت اور ان کی نوح سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت سے دشمنی، جن کے سپاہیوں کو امیر مختار نے خود اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا، اور اسی وجہ سے ان کا اقتدار ان سے چھن گیا تھا، اور عبداللہ بن زبیر کے بھائی مصعب کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ اور امیر مختار کی دشمنی کے اندر بنو امیہ نے ان کے خلاف خود ساختہ نئی باتیں شامل کر دیں کہ انہیں جھوٹا اور نبوت کا دعویٰ کرنے والا شخص کہہ دیا، لیکن اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ میدانی جنگ کے اندر امیر مختار کے لیول کا طاقتور شخص ان کے کارناموں کی وجہ سے تاریخ کے اندر بہت ہی کم دکھنے کو ملتا ہے۔ نمبر 2، خالد بن ولید۔ حضرت خالد بن ولید تاریخ انسانی کے ایسے واحد کمانڈر تھے جو کہ جب بت پرست تھے نہ تب کوئی جنگ ہارے، اور نہ ہی اسلام لانے کے بعد پوری زندگی کے اندر کوئی ایک بھی جنگ ہارے۔ حضرت خالد بن ولید، جنہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار بھی کہا جاتا ہے، ان کی بہادری کے قصے پورے عرب کے اندر مشہور تھے۔ حالانکہ رومن اور پرشین امپائر اس وقت سپر پاور تھی، مگر ان دونوں کے کمانڈر خالد بن ولید کے سامنے کھڑے ہونے سے گھبراتے تھے۔ وہ ہمیشہ اپنی فوج کو فرنٹ سے لیڈ کیا کرتے تھے، اور میدان جنگ کے درمیان میں مخالف فوج کے اندر گھس کر ان کو قتل کیا کرتے تھے۔ ایک ایک جنگ کے اندر ان کے ہاتھوں سے کئی تلواریں ٹوٹ جایا کرتی تھیں۔ اپنی سمجھداری، چلاکی، منصوبہ بندی اور بہادری کی وجہ سے وہ کبھی کوئی جنگ نہیں ہارے۔ رومن اور پرشین امپائر کے لیے وہ ایک ڈراؤنا خواب تھے۔ جنگ موتا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر خالد بن ولید نے جب پہلی بار اسلام قبول کر کے ایک سپاہی کے طور پر شرکت کی، تو اس جنگ میں سب سے پہلے کمانڈر تھے زید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر زید شہید ہو جائے تو اس کے بعد کمانڈر ہوں گے جعفر بن ابی طالب، اور ان کے بعد عبداللہ بن رواح کو اپنا کمانڈر چننا، اور اس کے بعد اپنے مشورے سے کسی بھی شخص کو چن لینا۔ ایک ایک کر کے یہ تمام کمانڈر شہید ہو گئے۔ سامنے رومیوں کے ہرکل بادشاہ کی تقریباً 1 لاکھ کی فوج موجود تھی۔ ایسے میں مسلمانوں نے فوج کے ایک سپاہی خالد بن ولید کو اپنا سپہ سالار منتخب کیا اور جھنڈا ان کے ہاتھوں میں دے دیا۔ حضرت خالد بن ولید نے میدان جنگ کے اندر ایک پرجوش اور ولولہ انگیز تقریر کی، اور اس کے بعد اچانک سے رومیوں پر حملہ کر دیا۔ رومی اچانک اور بھرپور حملے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھے، چنانچہ وہ بدحواس ہو کر شکست کھا کر بھاگ گئے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جنگ موتا کے دن میرے ہاتھوں سے 9 تلواریں ٹوٹ گئی تھی، پھر میرے ہاتھ کے اندر صرف ایک یمنی ہانہ یعنی چھوٹی تلوار بچ گئی تھی۔ اسی جنگ کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا لقب دیا تھا، اور فرمایا کہ خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جسے اس نے کفار اور منافقین پر کھینچا ہے۔ نمبر 1، علی بن ابی طالب۔ اسلامی تاریخ کے اندر سب سے بہادر کمانڈر اور سپہ سالار کی بات ہو تو مولا علی علیہ السلام کے سوا بھلا یہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ کے شیر یعنی حیدر تھے۔ وہ جس بھی جنگ کے اندر اترا کرتے تھے اس میں کبھی بھی شکست نہیں کھاتے تھے۔ آپ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے شخص تھے، جن کی تربیت خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ ان کے بچوں کی طرح تھے۔
مولا علی علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جان سے بھی زیادہ بڑھ کر چاہتے تھے اور ان کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے تھے، اور چھوٹی بڑی تمام جنگوں کے اندر ان کے ساتھ رہا کرتے تھے سوائے غزوہ تبوک کے، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سے انہیں کہہ کر مدینہ پر لوگوں کی حفاظت کے لیے چھوڑا کہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر دیں، اور فرمایا کہ علی تجھ سے میری وہی نسبت ہے جو کہ ہارون کی موسیٰ سے تھی، یعنی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جانے سے پہلے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے چھوڑ کر چلے گئے تھے، بالکل ویسے ہی میں بھی ان لوگوں کو تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، پر میرے بعد کوئی نبی نہیں، کیونکہ حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے۔ مولا علی علیہ السلام کی بہادری کو چھوٹی سی ویڈیو کے اندر ایکسپلین کرنا ممکن نہیں، بس آپ یہ جان لیں کہ میدان جنگ کے اندر وہ سب سے آگے بڑھ کر ہمیشہ نہ صرف مسلمانوں کو لیڈ کرتے تھے بلکہ عرب کے کفار کو یا ان کے سپہ سالاروں کو سب سے پہلے قتل کیا کرتے تھے۔ آپ کی بہادری پورے عرب کے اندر مشہور تھی، جنہوں نے غزوہ خیبر پر مرہب جیسے پہلوان کو قتل کیا جو اکیلا کئی لوگوں پر بھاری تھا، اور لوگ صرف اس کا نام سن کر اس کا سامنا کرنے سے ڈرتے تھے۔ مولا علی علیہ السلام نے خود جنگ خیبر کے موقع پر قلعے کے دروازے کو اکھاڑ کر پھینک دیا، جس کو کئی لوگ مل کر بھی نہیں اٹھا سکتے تھے۔ آپ نے بنو امیہ کے خلاف جنگ جمل، جنگ صفین اور خوارجیوں کے خلاف جنگ نہروان لڑی۔ حضرت علی کے جیسا نیک، سمجھدار اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلنے والا خلیفہ دنیا نے ان کے بعد نہ کبھی دیکھا اور نہ کبھی ان جیسا کوئی ہوگا، کیونکہ وہ بلا شبہ اسلامی تاریخ کے سب سے بہادر، ذہین اور نیک جنگجو حکمران تھے، جو کہ میدان جنگ کے اندر کبھی بھی دشمن کے سامنے نہ جھکے اور نہ کبھی جیت کے بغیر واپس مڑے۔ دوستو، کیا آپ لوگ اسلامی تاریخ کے سپر ہیروز کے بارے میں آج سے پہلے جانتے تھے؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔